الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر یہ بات فرمائی، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ، آپ نے صدقہ دینے، سوال کرنے اور نہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، فالید العلیٰ ہی المنفقہ، اور آپ نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے خرچ کرنے والا، والید السفلی ہی السائلہ، اور نیچے والا ہاتھ جو مانگنے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک جانثار آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دیجئے، فرمایا آپ کے گھر میں کچھ پڑا ہوا ہے؟ کہا ایک پیالہ ہے ٹاٹ نما، آپ نے فرمایا لے کے آؤ، لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل من مشترین، ہے کوئی خریدنے والا اس کو جو اس پیالے کو خریدے؟ نیلامی کی نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا جی میں 1 درہم میں خریدا ہوں، فرمایا نہیں 2 درہم۔ کون ہے جو 2 درہم میں خریدے؟ ایک صحابی نے کہا جی میں خریدتا ہوں، آپ نے فرمایا لائے پیسے دیں، وہ دیے 2 درہم لے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 1 درہم کا کلہاڑا خرید کے لائیں، وہ کلہاڑا لے آئے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑے کا دستہ بیچ میں فٹ کیا اور 1 درہم فرمایا کہ اس کا اپنے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ لے جاؤ، اور کہا کہ جائیں اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچیں اور 15 دن بعد میرے پاس آئیے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ صحابی گئے جنگل کے اندر، 15 دن لکڑیاں کاٹ کے بیچیں اور 15 دن بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے خوشحال۔ آپ کو پتہ کہ انسان جب خوشحال ہو نا، جب وہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہے نا تو اس کا اثر اس کے جسم میں نظر آتا ہے، صحت مند ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ماڑا آدمی ہو تو وہ ٹینشنوں کے اندر ہی سوکھ جاتا ہے۔ بڑے خوشحال جناب اور بڑے خوش باش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نا نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ جو کام تم نے کیا ہے نا یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرتے پھر لوگوں کی مرضی کوئی دے یا نہ دے۔ دیکھیں نا، کوئی بندہ اگر سوال کرتا ہے چوک میں کھڑا ہو کے، مسجد میں آ کے اشارے کے اوپر، کیا ہر بندہ اس کو دے رہا ہے؟ اگر 100 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو 2 دے کے جاتی ہیں۔ فرمایا یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو پھر لوگوں کی مرضی ہے کوئی دے یا نہ دے، یہ محنت کرنا بہتر ہے۔ لیکن یہاں پہ تو حال یہ ہے، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں،
لیکن ان کا محنت کر کے کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. ایسی ہڈ حرامی ہے کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کما کے کھانے کو. وہ کہتے ہیں یہ کمانا، محنت کرنا یہ تو فضول ہے، میں کیوں اپنے آپ کو تکاؤں. تولے کی زبان ہلانی ہے، محنت کرنی ہے، تہاڈی مہربانی دے دیو، مجھے 100-200 ہر بندے سے ملتے جانا، مجھے کیا ضرورت ہے محنت کر کے کمانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اور جس چیز کو آپ نے پسند نہ کیا ہو وہ اسی کو اپنا پیشہ بنا لے، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام. بات سمجھے میری. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو امتی ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں امتی ہوں، میرا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اور اس کے بعد وہ فعل کا ارتکاب کرے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے. وہ بتائیے اس کے لیے شرم و حیا کا مقام نہیں کہ وہ شرم و حیا کرے، وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، وہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتا، محنت مزدوری کیوں نہیں کرتا، ہاتھ کی کما کے کیوں نہیں کھاتا. بس اچھا پھر عجیب اتفاق ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ایسے انسان کو جتنی مرضی قرآن کی آیتیں سنا دیں، حدیثیں سنا دیں، اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اپنی اسی روش کے اوپر قائم رہتا ہے. اس کو نہ دین سے کوئی غرض ہے، اس کو صرف مال سے غرض ہے، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ناپسند کیا، بس پیسہ مانگنا ہے. اور میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہوں گا. ہمارے بھی یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں صحت مند، ظاہری طور پر ان کو کوئی عذر نہیں ہے. خدا را اس قوم کو مانگنے کی بجائے مانگنے کی بجائے کام پہ لگائیں. اگر کوئی نوجوان آتا ہے، مجبوری ہوگی اس کی، اس سے کوئی انکار نہیں. چائنیز کہاوت ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے مچھلی مانگنے آئے نا، اسے مچھلی نہ دیں، اسے مچھلی پکڑنی سکھا دیں. وہ تو پوری زندگی مانگتا رہے گا، اسے کام ہی کوئی نہیں مانگنے کے علاوہ. اسے مچھلی پکڑنا سکھائیں تاکہ وہ بھی روزگار کا سلسلہ چلا سکے. اگر آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق، کوئی واسطہ بنتا ہے، اس کو کام ڈھونڈ دیں. اس کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے کہ 15 دن وہ بعد آئے گا، وہ رو کے دکھا دے گا، میں جی بڑا مجبور ہوں، میں تو گھر کا یہ مسئلہ بن گیا ہے لہذا میری امداد کر دیں. وہ کہے گا یہ تو کام ہی بڑا زبردست ہے، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، بس تولے کی زبان ہلاؤ اور پیسے اکٹھے کرو اور جاؤ گھروں میں. ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کریں. اور یقین جانیے معاشرے میں ایسے افراد نظر آتے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے احباب کو جو جسمانی معذوری کے اندر وہ موجود ہیں، ان کی جسمانی معذوری ہے، لیکن یقین جانیے وہ لوگوں سے مانگتے نہیں، وہ مانگتے نہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں. ہمارے بھی یہاں ایک نمازی آتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، کہتے میرا اپنا کام ہے، اپنا کام ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پھر ذکر کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال رجل یسأل الناس، جو بندہ پوری زندگی اس کا پیشہ ہی مانگنا ہے، مانگنا ہے، اس کا اسی پہ اختتام ہو گیا. قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. اور استاد گرامی شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا ایک مرتبہ ہاتھ یوں ہو جاتا ہے نا، اللہ یا رحم کرے کہ وہ واپس ہو جائے، ورنہ واپس نہیں ہوتا. وہ پوری زندگی ایسے رہتا ہے، اسی کیفیت میں رہتا ہے. تو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے خصوصی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا. وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب مدین میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نقشہ اس کا ذکر کیا ہے کہ 2 لڑکیاں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے کھڑی تھیں.
قال ما خطبکما، کیا معاملہ، پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا یہ پہلے پانی بھریں گے تو ہماری باری آئے گی، لیکن وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا قوت طاقت رکھی ہوتی۔ فسقا لہما، ان کو پانی نکال کے دیا، ثم تولی الی الظل، سائے میں جا کے بیٹھ گئے، وقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الہی تو نے جو کچھ نازل کیا ہے نا، تیرا یہ نبی، تیرا بندہ محتاج ہے۔ نبی اپنی محتاجی کا ذکر کس سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اے میرے پیارے نبی پریشان نہ ہو، ہم آپ کو رزق بھی دیں گے اور رزق کھلانے والی بھی دیں گے، ہم رزق بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے اور کھانا کھلانے والی بھی دیں گے۔ پھر اللہ نے دی تھی کہ نہیں؟ انہیں دو لڑکیوں میں سے ایک آئی کہ ابا جی بلا رہے ہیں آپ کو۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اگر میرے ہاں تھوڑا وقت گزاریں گے تو میرا ارادہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے، اور اللہ نے واپس خالی لوٹا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یستحیی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، ان یرفع یدیہ، کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلائے، وان یردہما صفرا، کہ اور رب ان کو خالی لوٹا دے۔ مالک فرماتا ہے مجھے خالی لوٹاتے وقت حیا آتی۔ دعا اس کے 3 درجے ہیں نا، یا تو اللہ فوری طور پہ قبول کر لیتا ہے، یا ایک وقت کا تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے کئی سالوں بعد جا کے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ سے، یا اللہ یہ بیت اللہ تیرا تعمیر کر دیا ہے، اب اس میں اپنا رسول بھیج دے۔ کتنے سال گزر گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، ہزاروں سال گزر گئے، اللہ نے دعا قبول فرمائی کہ نہیں؟ اور بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے، اس کی نظر آنے والی نسلوں پہ ہوتی ہے، وقت کے اوپر نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی بہت بڑی دعا مانگی تھی، اور اللہ نے قبول بھی کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارا کریں۔ جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اتنی بڑی مصیبت سے، ہماری مصیبتیں تو ہیں ہی کچھ نہیں، ہماری پریشانیاں تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کا عرصہ گزارا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا نا مکہ کے اندر، 3 سال شیب ابی طالب کے اندر آپ نے گزارے، اور حالت یہ تھی کہ چمڑا کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، لیکن کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، لوگوں سے مانگا نہیں، اس رب کے آگے اپنی فریاد رکھی۔ لہذا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے معاملے، اپنے غم اپنے رب کے سپرد کر دیا کریں۔ وہ جس نے پیدا کیا ہے نا اس نے تو اس وقت دیا تھا جب انسان مانگنے کے قابل نہیں تھا، اس نے تو اس وقت انسان کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا تھا جب تو مانگنے کے قابل نہیں تھا۔ اب انسان مانگنے کے قابل ہے تو رب نہیں دے گا، وہ تو دینے والا ہے۔ اور یہ بھی بات عرض کر دوں آپ سے، جب آپ اپنے رب سے مانگے نا، یہ چھوٹے موٹے آدمی بھی، ماڑے بندے بھی، یہ رب سے کروڑوں مانگا کرو، تھوڑے نہ مانگا کریں رب سے، وہ ذات اتنی بڑی ہے، ہم لفظ کروڑ بولتے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی رقم ہے، مالک کے لیے اربوں بھی کچھ نہیں ہے، پوری دنیا زمین و آسمان کے خزانے اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، پوری دنیا کے جن اور انسان ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، پھر ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مجھ سے مانگ لے اور میں ہر ایک کو عطا کر دوں،
میں وہ رب ہوں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنی کہ ایک چڑیا سمندر کے پانی میں چونچ ڈالے اس کی چونچ میں کتنا کا پانی آتا ہے نا، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو مانگے اپنے رب سے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. والد گرامی کہا کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، ہم بے لحاظ ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم بے لحاظ ہیں، ہم سے بے لحاظی ہو جاتی ہے. لیکن وہ مالک قدردان بھی اتنا ہے، یہ پلٹ کے واپس آئے، اللہ اس نادانی میں جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں ان غلطیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ رب ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اپنے بندوں کا ہمیں محتاج نہ کرنا. اگلا مسئلہ ہے التحریض علی الصدقۃ والشفاعۃ فیہا، صدقہ کے لیے رغبت دینا اور اس کی بابت سفارش کرنا. حدیث سن لیجئے پہلے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، او طلبت الیہ حاجۃ، یا آپ سے کوئی ضرورت مند کہتا کہ جی میری کو واقعتاً اصل صحیح معنوں میں ضرورت مند ہوتا، آپ فرماتے اشفعوا تؤجروا، بھائی اس کی سفارش کرو، کہو اس کے بارے میں کہ یہ حقدار ہے، تمہیں اجر دیا جائے گا. وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے جاری فرما دیتا ہے. یعنی ایک آدمی غریب ہے، ضرورت مند ہے، صحیح معنوں میں ضرورت مند ہے، وہ میرے پاس آ کے کہتا ہے جی کہ فلاں آدمی کو کہہ دیجئے وہ میرے ساتھ تعاون کر دے. پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں بچولا. میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ بندہ واقعتاً ضرورت مند ہے، آپ اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیں. اب میرے یہ کہنے کی وجہ سے اس خرچ کرنے والے کو تو اللہ نے اجر دینا ہی دینا، اللہ نے مجھے بھی دے دینا ہے کہ میں نے ایک جائز کام کی سفارش کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. گناہ گاروں کی شفاعتیں، ہم جیسے گناہ گاروں کی انشاءاللہ اسی شفاعت کی امید پر تو بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے جائز سفارش، ایک ہوتی ہے ناجائز سفارش. جائز سفارش یہ ہے کہ میرے پاس قابلیت ہے، میرے پاس اہلیت ہے، میں آ کے آپ کو کہتا ہوں کہ فلاں محکمے میں آپ کا تعلق ہے تو مجھے وہاں پہ کوئی نوکری وغیرہ دلوا دیں، میرا کوئی کام بن جائے. آپ کہتے ہیں تیری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہتا ہے جی انہوں نے ایف اے مانگا ہے، میری ایف اے ہے. انہوں نے ایم ایس سی مانگا ہے، میری ایم ایس سی ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی مانگی، میری پی ایچ ڈی کوالیفیکیشن ہے. تو آپ ذرا سفارش کر دیں. یہ ہے جائز سفارش. آپ کہتے ہیں چل ٹھیک ہے یار میں تیری سفارش کرتا ہوں، تیرے پلے کچھ ہے. لیکن اگر میرے پلے ہی کچھ نہیں ہے، میں نے میٹرک تو بہت دور کی بات ہے اسکول کی دیوار کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اس پوسٹ کی میں آپ سے سفارش کروا رہا ہوں جس کا دور دور تک میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، تو یہ سفارش کیسی؟ آپ کریں گے کبھی؟ آپ کہیں گے یار کیسا بندہ ہے، وہ پی ایچ ڈی کی سیٹ ہے، تو نے تو 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھی، تو مجھے مروائے گا، یا میں نہیں سفارش کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے اور کچھ لے کے تو جائیں. نہ نمازیں پڑھنی، نہ آنکھوں کے اندر شرم و حیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر کوئی عمل، اور امید لگانا کوئی نہیں ہماری سفارش ہو ہی جانی. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں لے جاؤ، نمازیں لے جاؤ، کوئی تھوڑی بہت قرآن پاک کی تلاوت لے جاؤ، کوئی رشتہ داروں کے دوسروں کے مسائل ہی لے جاؤ صلہ رحمی کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں. جب پلے ہی کچھ نہیں، نہ نمازیں پڑھنی، نہ کوئی اور معاملات کا اہتمام کرنا، تو کس منہ سے ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے؟ آپ کہیں گے جی امید رکھنی چاہیے، بالکل رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کے دن کہیں گے اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اب تو جانے یا یہ جانے. کہاں جائیں گے؟
کس کے پاس جائیں گے؟ انبیاء سارے کہہ دیں گے کہ آج اگر سفارش کسی کی مانی جائے گی تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جائیں ان کے پاس۔ تو انہوں نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کہاں جائیں گے؟ بدعات کا اہتمام کرنے والے، دین کے نام پر نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، آپ نے فرمایا میں ان کو کہوں گا سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دو، کیسے سفارش کروائیں گے؟ اس لیے کچھ نہ کچھ لے کے تو جائیں نا۔ میں جانتا ہوں ہماری نمازوں کی کیا صورتحال، انکار نہیں، ہماری قرات قرآن کی کیا کیفیت ہے مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے، گھر والا گھر کے حالات جانتا ہے، لیکن یار کچھ نہ کچھ لے کے تو جائے نا۔ تو سفارش کرو، تمہیں اس سفارش کا اجر ملے گا، جائے سفارش۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تو کی فیو کی یا فیو کا علیہ کا، مال پر گرا نہ لگانا ورنہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔ مال سنبھال کے نہ رکھنا ورنہ اللہ نے بھی دینے بند کر دینے۔ ہمارے ساتھی کو بتایا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھی آگے کہتے ہیں آج جیب چو پیسے جان گے تو اللہ اور کر لوں گا، یہ نکالنے نہیں تو اوروں کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، یہ نکلیں گے تو اللہ اور دے گا۔ یہی مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحصی فیحصی اللہ علیک، شمار کر کے نہ دینا، بے حساب دو، اللہ تمہیں بے حساب دے گا۔ اللہ سے امیدیں اللہ مجھے بے حساب رزق دے دے، اور خود سوچتا ہے پہلے کہ میں 100 روپے اللہ کی راہ میں دے دوں، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 50 رہ جاتے ہیں، نکلتے نکلتے 20 رہ جاتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو 5 روپے والا سکہ۔ اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو سکے، اور خود مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں۔ اور پھر یہ بھی ہے نا، جو نوٹ کہیں نہیں چلتا وہ کہاں ڈالنا ہے؟ مسجد کے گلے میں۔ آخر مسجد کے ساتھ بھی تو تعاون کرنا چاہیے نا، کتنی دیر ہی ہوگی مسجد کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ یہ نوٹ کہیں نہیں چلنا، یہ اللہ کے گھر میں ڈال دو، وہ اللہ کی راہ میں فقیر کو دے دو، کیا یاد کرے گا؟ 100 روپے کا نوٹ دیا ہے، گلا سڑا جو کہیں نہیں چلنا۔ اور یہ بھی ذکر کر دوں کہ ضمناً بات آ گئی ہے، مومن آدمی ہے نا، مومن دھوکہ کھا لیتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ کوئی گلا سڑا نوٹ آ گیا ہے نا، اب دھوکہ کھا لیا آپ نے، اس کو کاپی میں لگا کے آگے چلانے کی کوشش نہ کریں، یار کچھ بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کہیں دے دے گا۔ کاپی میں لگا کے دے دیتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں جی سانو لبا تو ایسے بھی چلا لیا کہ نہ، دھوکہ کھا لیا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دینا ہے جڑا کسر لواؤندا ہے، جڑا کسر لاؤندا ہے وہی کوئی بری نہیں پیندی۔ اس لیے کچھ نقصان برداشت کر بھی لیا کریں، کبھی کبھی کچھ نقصان برداشت کر لینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ نے فرمایا شمار کر کے نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں شمار کر کے دے گا۔ اسی کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں، آئندہ مجلس میں باقی احادیث کو ذکر کریں گے، اسی حوالے سے چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ مال کی جو محبت انتہا درجے کی نا یہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اللہ اپنی راہ میں بے شمار خرچ کرنے والا بنائے، اور جو خرچ کر چکے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور آئندہ اس سے زیادہ اللہ ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔